قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا۔ اس کو تقریباً 80 دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا۔ اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا۔ اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے، وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے۔ وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا، اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ ڈاکٹر زرکا نے ایک ان کا ایک رنگ باز ہے جس کو میں پولیٹیشین بھی نہیں کہتا، جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا۔ یہ کبھی سنا ہے کہ دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے؟ اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے، اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں، جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں تو ایک ٹیلی فون کیا، باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں، اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے۔ تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے، اس نے پھر سے کی۔ ڈاکٹر زرکا نے سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا، ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی۔ یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں، یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں؟ یہ انہوں نے کیا کیا؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی ممبر ہی ہوں، سپورٹر ہی ہوں، یہی کافی ہے۔ آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی، آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے، جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے۔ یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے۔ اس ملک میں اب جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا، سپورٹر ہونا۔ جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں۔ سب سے جو قوم کے سامنے، کیونکہ الحق ہے، میرا ایمان ہے، ایمان ہی ہے، تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، صرف توحید پہ، لا الہ الا اللہ، ایمان اللہ پہ ہے۔ اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے۔ جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا، اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے، جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے، وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت۔ اور میں بتا چکا ہوں، سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے، تربیت ہو ان کو، اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی۔ یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا۔ اس کو سامنے لا کے بہت بڑی اسکینڈل ہو گئی، اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی۔ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ۔ یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور NCA کی، یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا، اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی۔ ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ۔ اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے، کہ NCA نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی۔ انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا؟ اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ کیوں کیے؟
کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی, یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی, 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو. نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا, یہ 2000 جب ہوا, یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا, تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی. یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا, کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا, کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے, پیسہ چوری کا تھا. اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو. وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے آل قادر کی, اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے. اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو. ان کا جو ڈپٹی وائس چیئرمین ہے اس وقت نیب کا, وہ اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کیس کلوز کیا گیا. مجھے 3 گھنٹے انہوں نے بٹھایا سوال کرتے ہوئے, میرے سے پوچھا, جب ان کو سارے پتا تھا جواب. جو سائفر کے اندر, اور سائفر کے اندر میں پھر سے واضح کر دوں کہ بڑے کلیئر قانون بنا ہوا ہے. سائفر ہوتی ہے فورن آفس کے اندر, جو سیکرٹ کوڈ وہ فورن آفس پہ رہتی ہے. یہ انسٹرکشنز ہیں کیبنٹ ڈویژنز کے. اس کے اندر کوئی اور کسی کے پاس وہ جو کوڈ والا سائفر ہے وہ نہیں جا سکتا. اور جو میرے پاس آیا تھا وہ مجھے پھر سے بلایا, بڑا اچھا ہے, ایف آئی آر کے سامنے پھر پیش ہوں گا. لیکن جو میرا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو سائفر کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ پبلک کر دی. وہ پبلک تب ہوئی جب میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا, جو کہ ملک کا سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر پہلے رکھا, اس ادارے نے وہ سائفر کو دیکھا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا, وہ نہیں جو کوڈ ہے جو اس کا مفہوم تھا. اور اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اندرونی حالات میں مداخلت کی ہے. یہ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہہ دیا, پھر سب کو پتہ چل گیا کہ کیوں کہا ہے. کیونکہ وہاں سے ایک ان کے آفیشل نے کہا کہ جناب عمران خان کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس پہ, تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوگی. تو یہ تھا اس کا, تو یہ سب کو پتہ چل گیا. اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی, پھر کون سی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی, تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں, یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں, یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں, جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا, دلوں کے اندر ان کو جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے. جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی. یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں, ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن, آپ اگلے مارچ کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ. مجھے جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, جیتنا تحریک انصاف نے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اور قوم کے اندر غصہ ہے, ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے, ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے, ایک یہ 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کو پر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی, عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے. کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے. اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا, کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے عوام, آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا. پاکستان زندہ باد.